خالی بیٹھے رہنے سے، ہاتھ پر ہاتھ کرنے سے، سٹے بازیاں کر کے کچھ پیسے کما لینے سے، دھوکہ دھڑی کر کے کچھ حاصل کر لینے سے، چوری چماری کے ذریعے سے کچھ پا لینے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين صدق الله العلي العظيم۔ شکر و دوستو، دین اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے۔ جو ضمیر ہم کو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جو ضمیر ہمیں سمجھاتا ہے کیا اچھا کام ہے اور کیا برا کام ہے، اس کو انگلش میں کانشیس کہتے ہیں۔ احساس کہ کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، کیا خراب ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، اس کا جو انسانی شخصی اور انفرادی احساس ہوتا ہے وہ ضمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ اس کو ہندی میں عام طور پر اندر آتما کہہ دیا جاتا ہے۔ اندر کی آواز، اندر کا شعور، احساس۔ یہ ضمیر زندہ ہے کہ مر گیا، اس کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ جیسے کوئی انسان اگر اتنا بیمار ہوا تو اس کا ہارٹ ڈیڈ ہو گیا، اس کا دل پمپ کرنا بند کر دے اور خون کی سپلائی جسم میں ختم ہو جائے تو پھر اس کو مردہ گھوشت کر دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو لے جا کر زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے، ہمارے اندر کی جو آواز ہے، ہمارے اندر کا جو احساس اور شعور ہے، اگر وہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر وہ مر گیا تو ہم زندہ لاش ہیں۔ ہمارا جسم تو چل پھر رہا ہے لیکن ہمارا اندرون مر چکا ہے، ہماری روح فنا ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اپنے ضمیر کی بنیاد پر صحیح راستے پر چلتے ہیں، جو غلطیاں کرنے کے بعد واپس پلٹ آتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں، جو زبان سے عمل سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو ان کے اندر کی ضمیر کی چوٹ انہیں واپس پلٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ لوگ جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، جنت کے مستحق لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جب اگر کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر دیتے ہیں، گناہ اور پاپ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ضمیر ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے۔ قرآن ان کو کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر سیل لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پر سیل لگ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، یہ حق دیکھ بھی نہیں پاتے چاہے کتنا دکھایا جائے۔ فإنک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، آپ مردے کو سنا نہیں سکتے اور بہرے کو اپنی بات پہنچا نہیں سکتے۔ اگر کوئی نہ سننے پر آمادہ ہو جائے، اگر یوں کہیے کہ جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے جانتے ہوئے کہ باہر روشنی ہے اور مجھے روشنی نہیں دیکھنا ہے، آپ کتنی روشنی جلا دیں اس کے سامنے آپ اندھیرا ختم نہیں کر سکتے۔ جس کو احساس ہو کہ میرے سامنے اندھیرا ہے، جس کو معلوم ہو کہ
میں جو کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھانے پر پلٹایا جا سکتا ہے، اس کو سمجھانے پر درست کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس احساس سے عاری ہو جائے، اس احساس کو اپنے اندر سے ختم کر دے، تو ظاہر ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آج کی مختصر گفتگو میں 15 منٹ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے ضمیر کا جائزہ کیسے لیں، ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ میرا ضمیر زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم روحانی طور پر زندہ ہیں یا دنیا سے ختم ہو کر جا چکے ہیں، ہمارے اندر بھلا کرنے کا مادہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، اس کا احساس کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے الگ پیدا کیا ہے۔ یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو انتر ہے، یہ جو اختلاف ہے دوسری تمام مخلوقات سے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انسان اپنے شعور سے، اپنے ذہن سے، اپنے علم سے یہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا بھلا ہے لانگ ٹرم میں، مستقبل میں، فیوچر میں وہ کرنا ہے، اور جو آگے چل کر نقصان پہنچانے والی چیز ہے اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، آج یا کل اس سے بچنا ہے۔ یہ شعور، یہ کانشیسنس جس کو کہا جاتا ہے، کانشیس، وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان خبیث اور طیب میں فرق کر لے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ یہ خبیث اور طیب کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح ہے۔ خبیث کا مطلب ہوتا ہے وہ کام، وہ بات اور وہ چیز جو ضمیر، عقل، انسان، اخلاق کے اعتبار سے بری ہے اور شریعت نے اس کو نامناسب اور گندہ ٹھہرایا ہے۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے جو فطرت سے ہم آہنگ ہے، عقل، شعور، ضمیر کے اعتبار سے اچھی ہے، عرف میں، سماج میں، اچھے ماحول میں اس کو پسند کیا جاتا ہے اور شریعت نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس کو مانا ہے، وہ طیب ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ضمیر کے ذریعے سے آتی ہے، شعور کے ذریعے سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت جو احکام دیتا ہے وہ اسی لیے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ چاہتا ہے کہ جو برا ہے، خبیث ہے، وہ طیب سے الگ ہو جائے۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کے اور روزمرہ کے کاموں میں دیکھتے ہیں کہ کیا کام اچھا ہے اور اس کو کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم باشعور ہیں، اور اگر ہم برائی کی طرف بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ احساس رکھتے ہیں کہ وہ برا ہے اور اس سے بچنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم باضمیر ہیں، باشعور ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ جو برائی ہے اسے چھوڑنا چاہیے، جو غلط کام ہے اس سے بچنا چاہیے، اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہم مر چکے ہیں۔ اس کی مثال لیجیے، ایک آدمی ہے، خدا نخواستہ وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے، اسے شراب کی لت لگ گئی ہے، شراب پیا کرتا ہے، اس کے بغیر اس کو نہ نیند آتی ہے نہ سکون ملتا ہے، صبح و شام اس کو ایک ایک بوتل چاہیے، ورنہ اس کے بغیر اس کا نہ کھانا اترے گا، نہ اس کو کوئی دوسری حاجت پوری کر سکے گا، نہ دوسرے کوئی کام کر سکے گا۔ اگر وہ شخص اس فہم کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ اس کو کنزیوم کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے کہ میری دنیا کی ضرورت ہے، لذت کا سامان ہے، مجھے حق ہے کہ میں استعمال کروں اور مزے کروں، دنیا ہے ہی اسی لیے، اور اسی میں وہ لگا ہوا ہے بغیر فکر کے کہ غلط ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، تو اس کا مطلب اس کے اندر کا ضمیر، اس کے اندر آتما مر چکی ہے۔ اب اسے پلٹنے کے لیے کوئی کرشمہ ہی کام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے غیب سے کوئی انتظام کر دے اور وہ پلٹ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ حالت اس کی بہتر نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے دل پر مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن دوسرا انسان ہے جو شراب پی تو رہا ہے لیکن بہت زیادہ کڑھن محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ مجھے اس عادت کو چھوڑنا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے دوسروں کے پاس جو اس کی اصلاح کر سکے، جو اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ دے سکے، نفسیاتی طور پر اس کو سمجھا سکے،
اس کے اخلاقی اعتبار سے تعاون اور مدد کر سکے، اس کے اندر یہ احساس ہے اور وہ اس کی فکر کر رہا ہے، تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ ضرور اپنے کو بدل پائے گا۔ اگر اس کو صحیح راستہ مل گیا، کوئی راستہ بتانے والا صحیح مل گیا اور اس کو صحیح توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ آگے بڑھا دیا گیا، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک وقت وہ اس بری عادت سے باہر نکل جائے گا۔ یہ فرق ہے، بہت موٹا سا فرق جو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ آپ اس کے علاوہ سماجی حیثیت سے بھی اس کا جائزہ لیجیے۔ ایک شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، برا سلوک کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گھر میں آتا ہے تو بد سلوک بن جاتا ہے، برے انداز میں باتیں کرتا ہے، بیوی کو دھتکارتا ہے، بیٹی اور بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے، اپنی زبان دراز کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ، اس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو ایسا کر دیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی دکھا کر بتاتا ہے کہ تم نے اس طرح بات کی، ٹھیک نہیں کیا، تم نے ماں باپ سے اس طرح بولا، اچھا نہیں کیا، تم نے بیوی سے اس طرح ڈانٹ کر بات پیٹ کر کے برا سلوک کیا، وہ اچھا کام نہیں کیا، تم نے بچوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹمنٹ کیا، بیہیویئر کیا، سلوک کیا، وہ غلط کام کیا، اگر وہ اس کو ریئلائز کرتا ہے، احساس کرتا ہے، اس کو سمجھ پاتا ہے، اس کے اندر شعور جاگ پاتا ہے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر پاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اس کا مطلب وہ باحیات ہے، اس کا مطلب وہ باضمیر ہے، اس کا مطلب وہ باشعور ہے، اس کا مطلب وہ اپنے کو بدلنے پر آمادہ ہے۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو یہ سب کرنے کے بعد ہٹ دھرمی کے ساتھ، ضد کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں صحیح کیا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، انہوں نے ایسا کیوں بولا، انہوں نے مجھ سے ایسا کیسے کہا، ماں باپ نے ایسا کیوں ٹوکا، مجھ سے کیوں سوال کیا، لہٰذا میں نے جو جواب دیا صحیح جواب دیا، مجھے حق تھا ان کو بولنے کا، ٹوکنے کا، وہ کہاں سے آتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، ہم سے سوال کرنے والے۔ میری بیوی کھانے میں زیادہ نمک کیوں ڈالتی ہے، اس نے کھانا اچھا کیوں نہیں بنایا تھا، اسے میں نے ڈانٹا تو صحیح ڈانٹا، میں نے اس کو جھڑکا تو صحیح جھڑکا، میں نے اس کو مارا تو صحیح مارا۔ وہ اس کو صحیح بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی غلطی پر لیپا پوتی کر کے اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، یہ شخص اپنے کو بدل نہیں پاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی، اس کی روشنی میں آپ دیکھنا شروع کریے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، کیا ہم اپنی غلطیوں کو سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں؟ دن میں ہم 2 4 5 10 چھوٹی بڑی غلطیاں تو کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ گناہ نہ بھی ہو، وہ لوگ بھی جو کبیرہ گناہ الحمدللہ نہیں کرتے، وہ بھی اگر اپنی زندگی کا روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لیں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ ان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا وہ اس کو ایکنالج کر پاتے ہیں؟ کیا وہ اس کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے اندر سے اس کو محسوس کر پاتے ہیں؟ کیا وہ فرق کر پاتے ہیں کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا؟ اگر یہ حادثہ، یہ سینس انسان کے اندر زندہ ہے تو وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف، اصلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، ترقی کی طرف، درستگی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل بما بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، عقل مند، سمجھدار، سیرت، دانشمند، ہوشمند، وائز پرسن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنا حساب کتاب نکالتا رہتا ہے، یعنی اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، اپنے اعمال کو تولتا رہتا ہے، اپنے تمام کاموں کو اسکیل پر رکھتا ہے اور اس کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا یہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، کیا عمل درست تھا، کیا عمل درست نہیں تھا۔ وہی شخص عقل مند ہے اور لانگ ٹرم میں اگر دیکھیں گے، لمبے نظریے سے اس کا جائزہ لیں گے تو آخرت اور دنیا کے درمیان تقابل کر کے وہ آخرت کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ یہ حادثہ اور یہ صلاحیت جب انسان کے اندر یہ شعور جاگ جاتا ہے تو پھر وہ انسان عقل مند، سمجھدار، سوجھ بوجھ والا بن جاتا ہے۔ اور مثالیں آپ پکڑیے تاکہ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ ہم گھر کے اندر کچرا ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، گندا سامان ہوتا ہے، اگر اس کو لا کر باہر سڑک پر پھینک دیتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، اگر ہمارے اندر احساس موجود ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں،
ہم نے کچرا لا کر سڑک پر پھینکا، ہم نے کچرا لا کر دوسروں کے سامنے ڈالا، جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، جس سے کسی کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، جس سے سڑک گندی ہو سکتی ہے، جس سے ماحول اور فضا خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے وہ کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب آپ کے اندر اخلاقی حادثہ موجود ہے، وہ سینس موجود ہے، مورل سینس آپ کے اندر زندہ ہے. اگر وہ کرنے کے بعد احساس نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا ہے تو برا لگ رہا ہے، اور کرنے کے بعد اس پر اکڑ ہے اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کو بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ضمیر اخلاقی مر چکا ہے. ضمیر کے اندر کا جو سماجی اور اخلاقی حادثہ ہے وہ مر چکا ہے. جس طرح دینی حادثہ ضمیر کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی طرح اخلاقی حادثہ بھی موجود ہوتا ہے. حادثے سے مراد سینس، سمجھنے کا سورس، بنیاد. جیسے ہم کان سے سنتے ہیں تو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کا کلر کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا قد کیا ہے، اس کا شیپ کیا ہے، ہمیں آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے. اس کی آواز کیسی ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی ہلکی ہے، کان کے ذریعے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے. ایسے ہی ہمارے ضمیر کے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا تھا کہ نہیں تھا. جو کچھ ہو گیا یہ اپنے ریزلٹ کے اعتبار سے، اپنے نظام کے اعتبار سے، اپنے طریقے کے اعتبار سے، اپنے فوائد اور نقصانات کے اعتبار سے بھلا ہے یا برا ہے، یہ فیصلہ ضمیر کرتا ہے. وہ ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ صحیح کیا گیا کہ غلط کیا گیا. ہم اس طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سماج کے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر، جو یوتھ ہے، جو ہمارا شباب ہے، نوجوان ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. وہ وقت جو قیمتی سرمایہ ہے، جو سب سے پریشیس گفٹ ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی سامان اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے، جس میں وہ سب کچھ بنا سکتا ہے، اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے. وہ دنیا میں نام بھی کما سکتا ہے اور دینی اعتبار سے بڑی خدمات بھی کر سکتا ہے. وہ ہزاروں لوگوں کا بھلا بھی کر سکتا ہے اور سینکڑوں کے لیے اپنے مرنے کے بعد کے خیر کے کام کا اس میں کیے جانے والے اعمال پیش کر سکتا ہے. اگر وہ اس وقت کو ضائع کر رہا ہے لو کام میں، فضول کام میں، بیکار کی چیزوں میں اگر وہ ضائع کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کا شعور بڑھ گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کریے، جائزہ لیجیے اپنے مسلم محلوں کا کہ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے. جو نوجوان بڑے بڑے برے اور گناہ کے کاموں میں نہیں ملوث ہیں، وہ بھی اپنے وقت کو کتنا ضائع کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کو پروڈکٹیو نہیں بنا رہے. وہ کسی طرح سے مثبت طریقے پر اپنی حالت، اپنے خاندان کی حالت، اپنی سوسائٹی اور سماج کی حالت اور اپنی امت کی حالت کے بدلنے کی فکر نہیں کر رہے. کم از کم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر وہ بھی عبادت ہے. خالی بیٹھے رہنے سے، ہاتھ پر ہاتھ کرنے سے، سٹے بازیاں کر کے کچھ پیسے کما لینے سے، دھوکہ دھڑی کر کے کچھ حاصل کر لینے سے، چوری چماری کے ذریعے سے کچھ پا لینے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، خاندان بھی برباد، سماج بھی برباد اور پوری امت پر دھبا. لیکن اگر وہی شخص محنت کرتا ہے، دو روٹی کماتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں بھی محبوب بن جائے گا اور دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا. ہمارے نوجوان کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آج ہم اپنی مصیبتوں کا شکوہ کرتے ہیں. آج ہمارے ہاتھوں سے زمینیں چھن رہی ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے، ہمارے گھروں پر حملے، بلڈوزر ہمارے گھروں پر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ملک کی حالت، مسلمانوں کی حالت بہت سخت ناگفتہ بھی ہے اور سیریس ہے، لیکن اس کے باوجود شعور نہیں جاگ رہا. اس شعور کو جب تک نہیں جگایا جائے گا، اس ضمیر کو جب تک زندہ نہیں کیا جائے گا، ہم کبھی بھی حالت نہیں بدل سکتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ یوں ہی قوموں کے حالات کو نہیں بدل دیا کرتا ہے جب تک کہ قوم اپنے اندر کی حالت کو بدلنے کا فیصلہ کرے. ما بانفسهم کا لفظ استعمال کیا گیا. جب تک کہ تم اپنے اندرون کو نہیں بدل دو گے، اپنے ضمیر کو نہیں جگا دو گے، اپنے اندر کے احساس کو نہیں پیدا کر دو گے اور مزاحمت، مقاومت، قوت، پائیداری کے ساتھ، صبر قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، قربانی کے جذبے کے ساتھ جب تک کھڑے نہیں ہو جاؤ گے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ رب العزت تمہارے حالات کے بدلنے کا فیصلہ نہیں کرے گا.
اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن کم اسباب کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے ہر دور میں نصرت اترتی ہے اور اترا کرتی ہے، لیکن فیصلہ تمہیں پہلے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا، لیکن اگر تم ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو گے، اگر تم ہی صرف واویلا مچا کر سو جاؤ گے، اگر تم ہی اپنے وقت کو ضائع کرتے رہو گے، اگر تم ہی اور تمہارے نوجوان، تمہارا یوتھ اپنے زندگی کو ضائع کر دے گا فضول کے کاموں میں، برے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، لغو اور فضول چیزوں میں اگر اپنی زندگی کو برباد کرتا رہے گا، تو کیا آسمان سے فرشتے اتر کر ہماری حالت کو بدل دیں گے؟ کہ اللہ رب العزت کچھ الگ سے باہر سے کوئی فوج بھیجے گا جو ہماری مدد اور نصرت ہو جائے گی؟ ہمیں تیار ہونا ہے اللہ کی نصرت اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت غیبی طریقے پر کم اسباب کے باوجود بھی ہماری نصرت فرمائے گا، ہمیں قوت عطا فرمائے گا، اور ہمیں مضبوط اللہ رب العزت موقع عطا فرمائے گا کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ لہذا غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر شعور اور ضمیر کتنا زندہ ہے، ہم غلطی کو کتنا غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم چھوٹے پیمانے پر دیکھیں، بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں اور ملکی سطح پر تبدیلی اور اس پورے ملک کے اندر حالات بدلنے کے اوپر غور کرنے سے زیادہ اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی اور اپنے سماج کی زندگی، اپنے محلے کی زندگی پر غور کیا جائے اور اس میں جائزہ لیا جائے کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں اور کتنا صحیح کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان کتنا علم سے جڑا ہوا ہے، ہمارا نوجوان کتنا اخلاق مند ہے، ہمارا نوجوان کتنا پروڈکٹیو ہے، ہمارا نوجوان کتنا مثبت اور تعمیری کام کر کے دے رہا ہے، ہمارا نوجوان کس قدر امت کے لیے ایسٹ بن کر سامنے آ رہا ہے، اس کا اگر جائزہ لیں گے اور اس پر محنت کر کے تبدیلی کی کوشش کریں گے تو میں پوری امید آپ کو دلاتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی نصرت اتر رہی ہے اور حالات بدل رہے ہیں اور ہم صحیح طور پر اپنے حقوق کو بھی لے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے دین کو بھی نافذ کر رہے ہیں اور قائم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے فریضے کو اگر ادا نہیں کرتے تو اللہ سے توقع رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے نصرت اور مدد کے فیصلے آسمان سے غیبی طور پر کرتا چلا جائے۔ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے خاندان اور اپنے سماج اور اپنے ماحول کے اندر مثبت تبدیلی لانے کی بہت محنت اور کوشش کرنا ہے۔ جو جس سطح پر کر سکتا وہ کرتا رہے، انشاءاللہ ضرور اس کے نتیجے اسے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے سماج کو، ہمارے خاندانوں کو صحیح اسلامی نظام پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔